اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان ثنا ہارون۔ ناظرین، سندھ اسمبلی میں آج مالی سال 2025-26 سالانہ بجٹ پیش کیا گیا، مگر یہ بجٹ دستاویزات کی حد تک محدود نہیں رہا۔ ایوان کا ماحول ایک بار پھر سیاسی کشمکش اور احتجاج کی لپیٹ میں آ گیا۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے بجٹ پیش کیے جانے کے دوران بھرپور احتجاج کیا، بینرز اٹھائے گئے، نعرے بازی کی گئی اور ایوان میں شدید ہنگامہ آرائی دیکھنے کو ملی۔ حزب اختلاف کے لیڈر اور MKM پاکستان کے رہنما علی خورشیدی نے اس موقع پر نہ صرف بجٹ کو مسترد کیا بلکہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے واضح الفاظ میں کہا، یہ بجٹ کسی صورت ہمیں قبول نہیں۔ یہ نہ سندھ کے عوام کا بجٹ ہے، نہ شہری سندھ کا اور نہ ہی کراچی کا۔ بجٹ کا عوام سے کوئی تعلق نہیں، یہ محض خانہ پوری ہے جس کا فائدہ ایک خاص طبقے تک محدود ہے۔ علی خورشیدی نے مزید کہا کہ سندھ حکومت ہر سال اربوں روپے کے ترقیاتی منصوبوں کے دعوے کرتی ہے، لیکن عملی طور پر شہری علاقوں کو محرومیوں کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ ان کا کہنا تھا کہ شہری سندھ کو مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے اور حکومت کی پالیسیاں جانبدارانہ اور غیر منصفانہ ہیں۔ دوسری طرف سندھ کے وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن نے بھی جواب میں کسی قسم کی نرمی نہیں برتی۔ انہوں نے MKM پر الزام لگایا کہ وہ محض پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہے اور ایسے احتجاج سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت نے بجٹ میں تمام علاقوں کو برابر اہمیت دی ہے اور ہر طبقے کو ریلیف فراہم کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا MKM کا احتجاج صرف سیاسی شو تھا یا اس کے پیچھے عوامی محرومیاں واقعی موجود ہیں؟ کیا شہری سندھ خصوصاً کراچی بجٹ میں واقعی نظر انداز ہوا ہے؟ اور کیا سندھ حکومت کو پالیسیاں حقیقتاً دیہی اور شہری تقسیم کو گہرا کر رہی ہیں؟ آج کے پروگرام میں ہم انہی تمام پہلوؤں کا جائزہ لیں گے، حقائق اور موقف دونوں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین، لیکن آج ایک اور افسوسناک واقعہ بھی پیش آیا ہے۔ ناظرین کرام، ایک ہولناک پیش رفت ہوئی ہے۔ مشرق وسطیٰ ایک بار پھر جنگ کی دہلیز پر کھڑا ہے اور آج صبح اسرائیل نے ایران پر فضائی حملے کیے اور دعویٰ کیا ہے کہ ان حملوں میں ایران کے جوہری اور فوجی اثاثے نشانہ بنائے گئے۔ ان حملوں میں پاسداران انقلاب کے سربراہ جنرل حسین سلامی، ایرانی فوج کے سربراہ جنرل محمد باقری، 6 جوہری سائنسدان اور کئی اعلیٰ فوجی کمانڈر شہید ہو چکے ہیں۔ یہ حملے ایران کے مختلف شہروں اور حساس مقامات پر کیے گئے جن میں عام شہری بھی نشانہ بنے۔ اسرائیل کی اس کھلی جارحیت کے بعد نہ صرف تہران بلکہ پورے خطے میں ہنگامی صورتحال ہے۔ کیا یہ تیسری عالمی جنگ کی تمہید ہے؟ کیا ایران خاموش بیٹھے گا اور کیا عالمی طاقتیں اس آگ کو بھڑکنے دیں گی یا بجھانے کی کوشش کریں گی؟ آج کے پروگرام میں اس حوالے سے بھی بات کریں گے، لیکن اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے MKM پاکستان کے سینئر رہنما شارف جمال نے۔ السلام علیکم سر، ویلکم کہیں گے آپ کو شو میں۔ سر، آج جو کچھ بھی ہوا سندھ اسمبلی میں بجٹ پیش کیا گیا، MKM نے اس کو مسترد کر دیا ہے، تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اور ساتھ ساتھ میں ذوالفقار بدر جو کا رہنما پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، سر آپ کو بھی ویلکم کہیں گے، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کر لیے۔ شارف جمال صاحب، آپ سے پہلے سوال کروں گی، آپ لوگ نے مسترد کر دیا ہے بجٹ کو، کیا کہیں گے آپ؟ بالکل، ہم نے اس بجٹ کو جو عوام دوست بجٹ جس کا نام دے رہے ہیں اور جو مالی بجٹ 2025 اور 26 جو پیش کیا گیا ہے، تو وہ مالی بجٹ سندھ کی عوام کے لیے تو نہیں ہے، البتہ پیپلز پارٹی کے وزراء کے لیے، CM سندھ کے لیے اور پیپلز پارٹی کی قیادت کے لیے وہ مالی بجٹ ہے، تو ان کے مالی حالات کچھ زیادہ بہتر ہو سکتے ہیں اس بجٹ کے حوالے سے۔ باقی سندھ کی عوام کی حالت بہتر نہیں ہوتی۔ یہ کوئی زندگی میں یہ پہلا بجٹ انہوں نے پیش نہیں کیا، یہ 17 سال سے بول رہے ہیں کہ یہ مالی بجٹ، عوام دوست بجٹ، سندھ دوست بجٹ، سندھ کی عوام۔ آج مجھے چھوڑ دینا، میں تو MKM کا MP ہوں نا، میرا MKM سے تعلق ہے، بولتے بھائی مخالف جماعت ہے، جیسے آپ نے انٹرو میں کہا کہ بھائی انہوں نے بولا کہ یہ تو اپوزیشن ہے، اپوزیشن تو بولے گی یہ بجٹ صحیح نہیں ہے۔ آپ دنیا کے تمام جتنے بھی بین الاقوامی جو انٹرنیشنل ادارے ہیں، جریدے ہیں، ان کی رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں، 2010 کا پاکستان سندھ اور 2010 کا کراچی، جس کو سید مصطفیٰ کمال نے بنایا تھا، آج اس کراچی کو دنیا کیا رپورٹ کرتی ہے کہ آج وہ اس کراچی کی، سندھ کی کیا حالت ہو گئی ہے۔ دیکھیں یہ انہوں نے اس بجٹ کو اٹھا کے NGOs کو، دیکھیں میں کسی NGOs پہ شک نہیں کرتا، ارے مجھے یہ بتائیں نا، اگر خدا نہ خواستہ یہ سندھ کراچی میں اور سندھ میں جو NGOs کام کر رہی ہیں، یہ NGOs ہی اگر اپنا کام بند کر دیں تو سندھ کا صحت کا نظام بھی، سندھ کا تعلیمی نظام بھی کولیپس ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ انہوں نے پچھلے 17 سال میں سندھ کے لیے کرا کیا ہے، مجھے ایک چیز بتائیں، کوئی چیز بہتر، چلے سب چھوڑ دیتے ہیں، ہم پچھلے سال کے بجٹ کو اٹھا لیتے ہیں،
3200 अरब रुपए का इन्होंने बजट पेश किया। मुझे कोई तिनका बता दे कि सिंध में किसी की हालत, कोई ऐसा बता दे कि जिसको दुनिया को ये दिखा सके कि भाई ये सिंध का हमने, ये शहर को हमने इतना अच्छा बना दिया है। इनके पास कुछ भी नहीं है। ये बजट सिर्फ जो है करप्शन की वजह है, करप्शन के लिए करा गया है, सरकारी बाबुओं का बजट है। और ये जो हमसे गिला करते हैं ना कि यार आप कराची और हैदराबाद की बात करते हो, आप कराची को सिंध का हिस्सा नहीं समझते हो। अरे भाई हम तो पूरे सिंध को समझते, सिंध हमारा है, हमारा सिंध है। आज इन्होंने ये साबित कर दिया है कि ये कराची को जो है सिंध का हिस्सा नहीं समझते। जो कराची सिंध को, इस पूरे सूबे को जो है वो 95% बजट का जो है कमा के देता है। आज इनकी इस बजट से साबित हो गया है कि ये खुद हैदराबाद को, सिंध के शहरी इलाकों को, कराची को ये सिंध का हिस्सा नहीं समझते। इन्होंने वो सुतेला सलूक किया है। इस आप प्री बजट इजलास में वजीर आला की आप स्पीच उठा के सुन ले, वो रेजोल्यूशन लेके आए थे। उन्होंने बोला तमाम स्कीमें जो एमपीएस ने दी हैं, चाहे वो अपोजिशन के हों चाहे हुकूमत के हों, हम उसको इस बजट में रख लेंगे। उसके बिल्कुल मुनाफी ये बजट आया है। कोई एक स्कीम इस कराची के एमपीएस की, हैदराबाद के एमपीएस की इन्होंने इस बजट में नहीं रखी। मैं सिंध वालों को आज ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी जिंदगी में इस साल भी ना कोई तीन के बराबर की बेहतरी आ जाए ना, तो जो दिल चाहे वो मुझे बोलें। ठीक है, पॉइंट टेकन। ठीक है, जुल्फ़िकार बदर आपकी जानिब आना चाहूंगी। सर ये बताइएगा कि एमकेएम पाकिस्तान की जानिब से एहतजाज किया गया, वो ये मुस्तरद कर रहे हैं जो आज बजट पेश किया गया, क्या वाकई तौर पे कराची को जो है वो नजरअंदाज किया गया है बजट में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए मेरे भाई हैं ये एमक्यूएम वाले, इन्होंने मुस्तरद कर दिया। ये पिछले कई सालों से बजट मुस्तरद कर रहे हैं, लेकिन जो पीपल्स पार्टी बजट दे के सिंध के अंदर तरक्की का लिए काम कर रही है, अब ये खाली गुफ्तगू करने से, अगर बातें करने से कोई रिजल्ट निकलता होता तो एमक्यूएम पाकिस्तान इस टाइम कई किस्म के पहाड़ सर कर गई होती। तो इनकी बातें जो है वो अभी तक चल रही हैं और कुछ भी नहीं है। ये तनकीद बराए तनकीद के ऊपर ही बात कर रहे हैं। अगर कोई इनको प्रॉब्लम है या कोई चीज है, वो इनको चाहिए था कि उसको पेश करते कि जी प्रॉब्लम क्या है बजट के अंदर, कितना कराची का बजट रखा है, कितना इंटीरियर सिंध का है, कितना हैदराबाद का है, उसकी रेशो ठीक बनती है नहीं बनती, प्रॉब्लम कहाँ पे है, प्रॉब्लम को हाईलाइट करें ना, खाली तनकीद ना करें, कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करें, पढ़ी लिखी बात करें। ऐसे हवाई गुफ्तगू करके लोगों को बताना है जी हम मुस्तरद करते हैं, तो ठीक है जी आपने मुस्तरद कर दिया, पिछले कई सालों में कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ेगा। चीज ये है कि प्रैक्टिकल बात करें ताकि हम ऑन बोर्ड करें, हमारे भाई हम चाहते हैं मिलके काम करें। अभी मेयर कराची ने भी जब ये ईद के ऊपर सारे इकदाम किए, उन्होंने भी कहा है कि एमक्यूएम को भी, जमात इस्लामी को, कि बैठ के आके बात करें और बैठ के मिल के काम करें, क्योंकि मिल के काम करने से ही पाकिस्तान तरक्की करेगा और आगे चलेगा। अगर आपने खाली तनकीद पर तनकीद ही करनी है तो वो आपको कोई रोक नहीं सकता, वो तो आप कई सालों से कर रहे हैं। लेकिन जुल्फ़िकार बदर ये बताइएगा कि आपको लग रहा है जो आप लोगों ने बजट पेश किया वो अवाम दोस्त बजट है और ये अवामी उमंगों के मुताबिक है ये बजट? क्योंकि जहां बात तरक्याती कामों की बात की जा रही है तो कराची शायद तो खंडर बन चुका है सर, माजरत के साथ। देखिए कराची के अंदर मसाइल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कराची के अंदर काम नहीं हो रहा। कराची के अंदर काम हो रहा है, यहाँ पे हॉस्पिटल्स में काम हो रहा है, सड़कों पे काम हो रहा है, अंडर पासेस बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, सड़कों की रिपेयरिंग हो रही है, पानी के अखराज का मामला बेहतर हो रहा है। बहुत सारी चीजें जिसके अंदर एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी और इनके मुख्तलिफ इलाकों के लीडर जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, तो उस चीज को रुकने की वजह से इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से इनकी दुकानदारी चल रही थी वो बंद हुई है। तो इनको इसलिए लग रहा है ठीक है, यहाँ पे हुकूमत जो है बहुत सारे ऐसे इकदाम करती है जिसमें हुकूमत बजट एनहेंस करती है चीजों के ऊपर, लेकिन मैं फिर से अर्ज यही करूंगा कि जो इसके अंदर प्रैक्टिकल चीज है, पढ़ी लिखी बात है कि अगर इसके अंदर कहीं पे कोई बजट के अंदर ज्यादती है या कोई चीज है, को कराची को इतने मिलना चाहिए थे, इतनी परसेंटेज, और हैदराबाद को और उससे इतने परसेंट कम हुए, तो उस चीज को प्रैक्टिकली आके बताते ना, खाली आके ये कहना कि जी हम बजट मुस्तरद करते हैं। देखिए ट्रांसपोर्ट के ऊपर काम हुआ, ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर बेहतर हो रहा है, बसेज आ रही हैं, पिंक बसेज आ रही हैं, उसके बाद जो है क्या नाम है, हॉस्पिटल्स के ऊपर NICVD और
ایجوکیشن کے اوپر ہو رہا ہے. جیسے سر اس پہ تو پھر کسی دن آپ سے بہت تفصیلی پروگرام کرنا پڑے گا ذوالفقار بدر صاحب, کیونکہ جب آپ ہاسپٹلس کی اور ایجوکیشنل سیکٹر کی بات کر رہے ہیں تو اس کے جو حالات ہیں وہ سب کے سامنے, اس پہ ہم بات کریں گے, پھر کسی پروگرام میں آپ سے تفصیل سے بات کریں. شارق صاحب آپ کی جانب آؤں گی. آپ یہ بتائیے کہ آپ لوگوں نے جو شیڈو بجٹ پیش کیا تھا اس میں آپ نے تجاویز دی تھیں, تو کیا وہ تجاویز کو کنسیڈر نہیں کیا گیا؟ یہ وجوہات تھیں آپ لوگوں کے آج احتجاج کرنے کی, یا کیا وجوہات سامنے آئیں؟ جیسے کہ ذوالفقار بدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ کوئی اسپیسیفک آپ لوگوں نے چیزیں نہیں بتائیں کہ آخر کس وجہ سے آپ لوگ احتجاج کر رہے ہیں. بغیر آپ لوگوں نے بجٹ کو دیکھے, بغیر سنے, آپ لوگ احتجاج پہ آپ لوگوں نے ہنگامہ رائی شروع کر دی اسمبلی کے اندر. پہلے تو میرے بھائی جو ہیں ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم جو ہیں, ہم نے تمام تجاویز آج سے, جب پری بجٹ اجلاس ہوا تھا رمضانوں میں, جب سی ایم صاحب نے ہم سے مانگی تھی کہ اسکیمیں اپنی دے دیں, آپ کے حلقوں میں کیا کیا کام ہے نا, تو ہم نے سب جمع کرا دی تھی نا, مگر اس کو بالکل اگنور کر دیا گیا, اس کو نہیں ڈالا گیا. تو ایسے نہیں کہ ہم اٹھ گئے, یہ جو جیسے بول رہے ہیں کہ بھائی ان کو تو شوق ہے, اور ان کی ڈٹائی دیکھیں کہ کتنے مزے سے بول رہے ہیں, ریجیکٹ کر لیں. ان کی ریجیکٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہم تو 17 سال سے یہی کرتے آ رہے ہیں. تو میں بھی یہی بول رہا ہوں میرے بھائی, 17 سال سے آپ یہی کرتے ہوئے آ رہے ہو, 18ویں سال بھی آپ نے یہی کرنا ہے. سندھ کی عوام کو اس کا حق نہیں ملنا. مجھے آپ خود ایمانداری سے بنا دیں, آپ لوگ میڈیا والے لوگ ہیں. پاکستان کا کون سا صوبہ, کون سا شہر ہے جہاں پہ لوگ گھروں پہ پینے کا پانی کین میں خریدتے ہیں اور نہانے کا پانی کیا کہتے ہیں, نہانے کا پانی جو ہے وہ ٹینکر کے ذریعے خریدتے ہیں؟ ایک واحد بدقسمت شہر یہ ہے اور یہ صوبہ ہے جہاں پہ جو پانی جو ہے ٹینکر سے خریدا جاتا ہے, لوگ خرید کے پیتے ہیں. بل واٹر بورڈ, سیویج بورڈ پورا لیتی ہے. ان کے میئر کا کوئی کام نہیں ہے, صرف ادھر سے ادھر گھوم کے. میں صرف سفاری پارک کا میئر ہے, وہ ہاتھی اٹھاتا ہے گارڈن سے, سفاری پارک لے کے جاتا ہے, سفاری پارک سے اٹھا کے گارڈن لے کے جاتا ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی کام نہیں ہے. میں بجٹ میں آپ کو نہیں بول رہا ہوں نا, میں کہہ رہا ہوں سال گزر جائے, جیسے یہ پچھلا سال گزر گیا, یہ بھی گزر گیا, کوئی فرق آ جائے تو مجھے بتائیے گا. نہیں ہوگی سندھ کی حالت. بات میں تو چلے ابھی یہ بولتا ہوں, بات بجٹ کی ہے ہی نہیں کہ تعلیم پہ کتنا رکھ دیا, صحت پہ کتنا رکھ دیا, ایجوکیشن پہ کتنا رکھا, اس کی بات ہی نہیں کر رہے. بھائی جتنا رکھا یہ لگائیں گے اس پہ, یہ تو سب کرپشن کی نظر ہوگا نا. روڈ پہ جتنا بھی رکھ دیا انہوں نے, کیا روڈ بنائیں گے؟ نہیں بنائیں گے. سب کرپشن کی نظر ہوگا. سب کو پتا ہے کہ بھائی کمیشن سسٹم ہے یہاں پہ ہوتے ہی نہیں. یہاں پہ کروڑوں کے کام پہ 10 لاکھ روپے لگتے ہیں, باقی سب کمیشن پہ اور اسپیڈ منی پہ بڑھ جاتا ہے. بالکل شارق جمال صاحب بہت شکریہ. پوائنٹ ٹیکن سر, آپ کا پوائنٹ بھی سامنے آ گیا اور آپ نے گفتگو سنی شارق جمال صاحب کی بھی, اور پیپلز پارٹی کے جو رہنما تھے ان کی گفتگو بھی سنی. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اب کچھ بات کر لیتے ہیں اسرائیل کے حوالے سے کہ آج اسرائیل نے جو ایران کے اوپر جو حملہ کیا ہے اس حوالے سے بات کریں گے, اور ہمیں جوائن کیا ہے اسٹوڈیوز میں ٹیلی فون لائن پر جلال محمود جو کہ عرب صحافی ہیں. سر السلام علیکم, ویلکم کہیں گے آپ کو اسٹوڈیو میں. اور ڈاکٹر نیاز مرتضیٰ صاحب ہیں جو کہ ماہر بین الاقوامی امور ہیں, سر آپ کو بھی ویلکم کہیں گے شو میں. نیاز صاحب آپ سے بات کر لیتی ہوں. پہلے یہ بتائیے کہ اسرائیل کے ایران پر اس سطح کی جو جارحیت ہے اس کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ آپ کا. میں اسے خالی اسرائیلی جارحیت نہیں کہوں گا, میں اس کو امریکی اور اسرائیلی ملی جلی جو ہے جارحیت کہوں گا. یعنی تاثر تو امریکہ یہ دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ جی اس نے اسرائیل کو منع کیا, اس کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے. مگر اگر آپ انٹرنیشنل اینالسٹ کے جو تجزیے ہیں, امریکی اینالسٹ کے تجزیے, تو وہ یہی بتاتے ہیں کہ ایک گڈ کاپ بیڈ کاپ قسم کا جو ہے کھیل چل رہا تھا. امریکہ جو ہے وہ بات چیت کر رہا تھا, اور ساتھ ہی جو ہے یہ تھریٹس بھی آ رہی تھی کہ جی اسرائیل حملہ کر دے گا. اب آخری 2-4 دن میں جو ہوا ہے کہ جی جو شرائط امریکہ رکھ رہا تھا وہ ایران کو قابل قبول نہیں تھی. پھر انہوں نے جو ہے یہ IEA جو ہے انٹرنیشنل ایٹامک انرجی کمیشن جو ہے اس میں ایک قرارداد پاس کروائی ایران کے خلاف. تب بھی ایران جو ہے جو اس کی پوزیشن تھی اس سے نہیں ہٹا. تو اس کے بعد جو ہے میرا خیال ہے امریکہ نے جو ہے اشارہ کر دیا اسرائیل کو کہ تم اپنا حملہ کرو. اب ٹرمپ کی جو ہے ان کا جو وہ ہے سوشل میڈیا کا جو ہے اپنا ٹرمپ کا خود کا سوشل
वट एवर, उनमें बहुत लंबा उनका बयान आया है कि जी ईरान हमारी बात नहीं मान रहा था, इसकी उसे सजा मिली है और ये जो है मजीद भी हमले हो सकते हैं, तो ये जरूरी है कि ईरान जो है वो बातचीत की टेबल पे वापस आ जाए। तो यानी ये कि खुल्लम खुल्ला दोनों की जो मिलते जुल के एक थी ये कोशिश कि ईरान को जो है इस बात पे मजबूर किया जाए कि वो अमेरिका की शरायत मान ले। अब ईरान ने तो जाहिर है मना कर दिया है कि जो संडे से बातचीत शुरू होनी थी, उन्होंने मना कर दिया है कि इसमें वो हिस्सा नहीं लेंगे। तो अब ये देखना पड़ेगा कि जी इसके बाद मजीद जो है जारियत हो सकता है आए इसराइल और अमेरिका की तरफ और प्रेशर डालने के लिए ईरान को। बहरहाल अगर आप इसको इंटरनेशनल लॉ की नजर से देखें तो ये हद से ज्यादा जो है इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी है। कोई थ्रेट अभी नहीं थी, अमरीकी एनालिसिस खुद ये कह रही है कि अभी दूर दूर तक कोई आसार नहीं थे ईरान के जौहरी हथियार बनाने के। तो ये खुल्लम खुल्ला जो है बदमाशी है। अच्छा डॉक्टर नियाज साहब, आप ये बताइए कि आप, क्योंकि आपसे बेहतर इस तमाम मामलात को कोई नहीं बता सकता, सर ये बताइए कि जो ये इसराइल जो कर रहा है और इस तरीके के जाहिरियत का मुजाहरा कर रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि वो जब इस तरीके की जाहिरियत पूरे खत्ते में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और फिर मुज़ाकरात की भी बात हो रही थी, कोई गुंजाइश बचती है अब कि मुज़ाकरात किए जा सकेंगे? मेरा तो नहीं ख्याल कि कोई भी जो खुद मुख्तार मुल्क है वो इस किस्म की धमकियों के बाद जो है बातचीत की तरफ आएगा। और ईरान की तो आपको पता है कई डेकेड से बड़ी इंडिपेंडेंट किस्म की फॉरेन पॉलिसी चल रही है, वो किसी से प्रेशर नहीं लेते। कई दिहाइयों से अमेरिका के उन पे ये चल रहे हैं सैंक्शंस वगैरह, उसके बावजूद जो है वो अपनी पोजीशन पर अटके हुए हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि ईरान जो है इस तरह मानेगा और इस तरह जो है खित्ते में जो है जंग के इम्कानात और बढ़ जाएंगे। ईरान कुछ स्टेप्स लेगा, फिर इजराइल कुछ स्टेप्स लेगा, तो ये हद से ज्यादा बढ़ जाने की जो है इसमें चांसेस हैं। उसकी की सारी जिम्मेदारी इजराइल और अमेरिका पर ही जाएगी। ठीक है नियाज साहब, मैं आपसे भी यही सवाल करूंगी क्योंकि ज़ाहिर है आप गहरी निगाह रखते हैं और आप क्योंकि अरब सहाफ़ी भी हैं, आप इन चीज़ों पे बगौर आपका जायज़ा, आपके एनालिसिस भी आते रहते हैं। सर ये बताइए कि इस तमाम तर सूरत हाल में जबकि इसराइल जो इस किस्म की जाहिरियत दिखा रहा है, तो वो खत्ते में जो है ऑब्वियसली सी बात है कि वो, क्योंकि इंडिया ने भी जब पाकिस्तान के साथ जो छेड़छाड़ की तो उसमें भी उधर से उनको सपोर्ट मिली थी। तो ये खत्ते में जो क्या हम ये इस चीज़ को इससे कंसिडर कर सकते हैं कि ये मतलब वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहे हैं? जी नियाज साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी मैं सुन सकता। मुझसे सवाल है या दूसरे? जी जलाल साहब, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप, क्योंकि आपकी गहरी निगाहें तमाम तर सूरत हाल पे, सर आप क्या समझते हैं कि इसराइल जो ये जारियत दिखा रहा है, और जब इंडिया ने भी जब पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़ की तो वहीं से उनको मराहत मिल रही थी, वहीं से उनको सपोर्ट थी, अब इस तरह की जारियत का दिखाना और इतनी आसानी से टारगेट कर देना, इस सारी सूरत हाल के बारे में आप क्या कहेंगे सर? जी बहुत शुक्रिया मोहतरमा, मेरी तरफ से आपको सलाम और आपके मेहमान डॉक्टर नियाज साहब को भी सलाम है। देखिए जो भी हुआ आज, बदकिस्मती से इसके मैंने पेशगोई की थी आज से चंद महीने पहले पाकिस्तान की मुख्तलिफ न्यूज चैनल में, और मेरी बहुत बहस मुबाहसा भी हुई है उन तज्जियानुगारों के साथ जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं। इनका ये राय था कि इसराइल हमला नहीं करेगा, लेकिन मेरा ये राय था बिल्कुल करेगा इसराइल, और इसराइल अमेरिका के साथ मिलकर करेगा। बज़ाहिर अमेरिका इस हमला का मुखालफत करेगा, बज़ाहिर सिर्फ दिखावा, लेकिन असल हकीकत यही होगा कि ईरान पर इसराइल हमला करेगा। एक चीज और जो मैंने इसके पेशगोई भी की थी, आप भले बेशक मेरी जिस प्रोग्रामों में मैं शरीक हुआ हूँ पाकिस्तान की न्यूज चैनल में, मैंने एक चीज और भी पेशगोई की है, वो ये थी कि जब भी खुदा न खास्ता, मेरे अल्फाज यही थी, खुदा न खास्ता अगर कभी भी पाक भारत के बीच में कोई जंग हो जाए तो सबसे पहले मुल्क यही इसराइल जो खबीस नाजायज रियासत, यही इंडिया का साथ खड़े हो गए, इंडिया का सपोर्ट करेगा। क्यों ये बातें मैंने क्यों की है? क्योंकि मोहतरमा देखिए,
ہمیں 78 سال ہو گئے اس ناجائز اس خبیث ریاست کے ساتھ ہے، اسرائیل کے ساتھ ہے. ہم ان کی سائیکولوجی، ان کی عسکری قیادت کا جو سوچ ہے، ان کی جو سیاسی قیادت کی جو سوچ ہم سے زیادہ میرے خیال میں کوئی نہیں جانتا. لہٰذا دیکھیے اسرائیل نے وہی پالیسی اپنایا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں تاکہ میرے ذہن سے نہ نکل جائے، ڈونلڈ ٹرمپ نے اس حملہ کو جو ایران پر حملہ ہوا ہے جس میں 78 لوگ جان بحق ہوئے ہیں اور 300 سے زیادہ زخمی ہیں، اس حملہ کو ایکسلنٹ کا جملہ کہا، ایکسلنٹ کا لفظ کا یوز کیا انہوں نے کہا اٹ از ایکسلنٹ اٹیک. اور ہم نے ان کے الفاظ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، ان کے یہ الفاظ ہے کہ ہم نے ایران کو کئی بار سمجھایا. دیکھیے اسرائیل اور امریکہ کا جو پالیسی ہے خطہ کے اندر ہے، مڈل ایسٹ کے اندر ہے، سب کا ساتھ ایک ہی ہے. وہ کیسے ہیں؟ ملٹری پریشر ڈالنے کی، تاکہ مذاکرات میں وہ اپنی مرضی مذاکرات کا جو ہے اپنی مرضی چلائے. اب حماس کو دیکھ لیں، حزب اللہ کے ساتھ جو حماس کے ساتھ انہوں نے کی ہے، جو حزب اللہ کے ساتھ انہوں نے کیا، انہوں نے کا مطلب اسرائیل امریکہ دونوں مل کر حماس کے اوپر بھی ملٹری پریشر ڈالا جا رہا ہے مسلسل لگاتار، تاکہ حماس اپنے مطالبات سے دستبردار ہو جائے، تاکہ وہ مذاکرات میں لچک دکھائے. اچھا ان کو حماس کو بلیک میل کر رہے ہیں عام عوام کو قتل عام کرنے میں. اچھا حزب اللہ کا جو ساتھ ہوا ہے وہ بھی بیروت کے اوپر جو اسرائیل کے حملے چلتے رہے ہیں اور وہاں پر بھی لوگوں کی جو شہادت کی ہوئی ہے. تو یہ وہ پالیسی ہے جو ایک خبیث پالیسی ہے دونوں ممالک کا. میں تو میرے جلال صاحب آپ کو نہیں لگتا، کیونکہ صدر ٹرمپ نے تو کہا ہے، جلال صاحب صدر ٹرمپ نے تو کہا ایران کو کہ جی وہ معاہدہ کرنے سے پہلے کہ کچھ نہ بچے. وہ تو ایک طریقے سے وہ ون سائیڈڈ کھیل ہی کھیل رہے ہیں نا، وہ تو اسرائیل کو سپورٹ کر ہی رہے ہیں. اور آپ کو نہیں لگتا جو عسکری اثاثوں پر جو براہ راست حملہ ہوا ہے وہ جنگ کا اعلان نہیں ہے؟ دیکھیے بالکل، دیکھیے سب سے پہلے بات تو یہ کہ ہمیں ایک چیز سمجھنا چاہیے، ڈونلڈ ٹرمپ کے یا امریکہ کا جو بھی بیانات آتی ہے نا، اس پر ہمیں جانا نہیں چاہیے. اب آپ دیکھیں کب سے ہم یہ سن رہے کہ جی امریکہ اسرائیل سے مطالبہ کر رہے کہ جنگ بندی کر دے غزہ کے اندر. میں آپ کو صرف غزہ کا مثال دے رہا ہوں. اور کل کی بات انہوں نے ویٹو لگا دیا، جو قرارداد منظور ہوا اس پر انہوں نے ویٹو لگا دیا. جہاں جنگ بندی کی بات ہوتی ہے وہ اسرائیل امریکہ سب سے پہلے مخالفت امریکہ کر رہا ہے. تو دیکھیے محترمہ، ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ خطہ کے اندر مزید خطرہ پھیلے گی، یہ نہیں ہے. وہ کیوں؟ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایران کا رد عمل کیا ہے، ایران کا جو ری ایکشن ہے وہ کیا ہے، اسی حساب سے ہم کہہ سکتے ہیں. ہاں یہ البتہ ضرور میں بتا دوں آپ کو، اس وقت اسرائیل نے اپنے ملک میں، اپنے ناجائز ملک مقبوضہ فلسطین، اس کا نام اسرائیل نہیں ہے، انہوں نے ایمرجنسی نافذ کر دیا. انہوں نے جو ہے اپنے عوام کو ہدایات جاری کر دیا، کھانا پینا خوراک اندوزی انہوں نے اسٹور کر لیا. تو اسرائیل ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ عمران کی طرف سے کوئی نہ کوئی شدید رد عمل ہوگا. اور ساتھ ساتھ آپ نے سنا ہوگا ایران کا جو مرشد اعلیٰ جو ہے انہوں نے بھی یہی کہا کہ اسرائیل کو بہت شدید اور بہت سخت سزا ملے گا اس عمل کا. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دو آپ کو، اسرائیل کی جو عسکری قیادت کے بیانات جو ابھی میں صبح سے سن رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں، ان کے یہ بیانات آ رہی ہے کہ یہ جنگ کا یہ حملوں کا شروعات ہے، اسٹارٹنگ، اٹ از اونلی اسٹارٹنگ، وی ول کنٹینیو. ان کے کہنا یہ ہے. اب یہ کہ محترمہ میرے خیال میں آنے والے وقت کے بارے میں کہنا قبل از وقت ہے. جب تک ایران کی طرف سے ری ایکشن نہیں ہوتا تو میرے خیال میں کہنا قبل از وقت ہوگا. جی ٹھیک ہے. نیازی صاحب یہ بتائیے کہ ابھی بھی یہ اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ اسرائیل کی جانب سے بمباری کی گئی ہے، تو یہ ساری صورتحال کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان، کیونکہ اس کے کیا اثرات پاکستان کے اوپر مرتب ہوں گے، کیونکہ آبویسلی ایران ہمارا پڑوسی ملک ہے؟
جی ظاہر ہے، بالکل ہمارے برابر ملک میں اگر حملہ ہو تو اس کے اثرات پاکستان پر تو ہوں گے مختلف قسم کے. ایک تو جو گلوبل اکانومی ہے اس پہ جو اثرات پڑیں گے، اگر آئل پرائسز بڑھ جاتی ہیں تو اس کا اثر پاکستان کی اکانومی پہ خاصا برا پڑے گا. ابھی تک تو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کنٹرول میں ہے، اگر آئل پرائسز بڑھ جاتی ہیں تو اس سے مسائل ہوں گے. اگر یہ جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے یہ بند ہو جاتی ہے تو اس سے بھی جو پاکستان کی تجارت ہے اس پہ خاصا اثر پڑے گا. پھر یہ کہ اسرائیل کی ایک نظر پاکستان پر بھی رہتی ہے، حالانکہ وہ اتنا کھل کے بات نہیں کرتا، مگر جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ انڈیا پاکستان کی جب جھڑپیں ہوئی تھی تو اسرائیل واحد ملک تھا پوری دنیا میں جس نے کھل کر انڈیا کی حمایت کی تھی. تو ان کی نظر تو رہتی ہے پاکستان پر بھی. اگر ایک دفعہ انہوں نے ایران کو قابو میں کر لیا، ابھی تک دیکھیں انہوں نے کیا کیا، حماس، حزب اللہ، سیریا. اب ان کا نیکسٹ جو ایم ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ جی یہ جو ان کے جوہری ہتھیار وغیرہ کی فیسلٹیز ہیں ان کو تباہ کریں. اب میرے خیال ہے ان کا ارادہ یہ ہے کہ رجیم چینج ہو ایران میں، اور جو یہ اینٹی امریکن، اینٹی اسرائیلی، اینٹی سعودی جو رجیم ہے وہ وہاں سے وہ جڑ سے نکال کے پھینک دے، جس طرح سیریا میں انہوں نے بشر الاسد کو نکال دیا. تو اس کے خطے پہ بہت برے اثرات پڑیں گے، اور پاکستان کو چاہیے کہ وہ چین کے ساتھ مل کے جو ہے ایک فرم پوزیشن لے، کیونکہ چین کے بھی ایران سے بہت تعلقات ہیں، 25 سال کا چین نے معاہدہ کیا ہوا ہے. تو یہ پاکستان کے حق میں بہتر ہوگا کہ وہ چین کے ساتھ مل کے جو ہے اپنی اسٹریٹجیز ڈیولپ کرے. بہت شکریہ نیاز مرتضی صاحب آپ کا بھی، اور بہت شکریہ جلال محمود آپ کا بھی. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.